کہتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ بیٹا جب میں مرنے لگوں تو کفن پہنانے کے وقت میں مجھے یہ پرانے موزے میرے پیروں میں پہنا دینا تاکہ میں انہی موزوں کے ساتھ قبر میں جاؤں۔ کہتے ہیں کہ باپ کا انتقال ہوا تو بیٹے نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے وہ پرانے موزے باپ کو پہنانے چاہے تو علماء نے منع کیا کہ بھئی اسلام میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کی کوئی نظیر نہیں ملتی، بلکہ اسلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کفن پہنائیں، خوشبو لگائیں، جو طریقہ ہے وہ اسلام کا۔ تو وہاں پر بیٹا نے اصرار کیا تو اس بات کی پورے شہر میں چرچا ہونے لگی، علماء بھی اس بارے میں سر جوڑ کر بیٹھے کہ بھئی اس کا کیا حل کیا جائے، بیٹا مصر ہے اور علماء منع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چرچا شہر میں ہو ہی رہی تھی، تبھی دور سے ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کر اس کے بیٹے کو ایک خط دیا، تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹا تم نے دیکھ لیا کہ میرے مرنے کے بعد میں ایک پرانے موزے بھی میرے پیر میں پہنا کر قبر میں پہنچانے کو علماء منع کرتے ہیں، لوگ منع کرتے ہیں، تو میرے پاس اتنی دولت، جائیداد، گاڑی، بنگلہ، یہ سب کچھ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ تو میں اپنے ساتھ کہاں لے کر جاؤں؟ لہذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم بھی اس دولت کو اپنی زندگی مت بنانا، جو جائز حقوق ہے وہ لینا، باقی غریبوں کی ہمدردی کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کیونکہ تمہارا نیک عمل ہی تمہارے ساتھ ہوگا، باقی ساری دنیا کی جائیداد، ساری دولتیں اسی طرح سے دنیا میں رہ جائیں گی جیسے میری دولت رہی، حتیٰ کہ یہ پرانے موزوں کی بھی مجھے پہن کے جانے کی قبر میں اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اسی نقطے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقون آیت نمبر 10 میں اشارہ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ تمہاری موت آنے سے پہلے تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت آئے اور تم پھر یہ تمنا کرو، یہ حسرت کرو، اے رب مجھے مہلت دے کہ میں دنیا میں جاؤں اور جو کچھ تو نے مجھے دے رکھا اس کو خرچ کروں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ ایک حدیث میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقال الانسان مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال، میری دولت، میری عزت، میری شان، وَلَيْسَ لَكَ مِن مَالِكَ تیری کوئی جائیداد نہیں، تیرا کچھ نہیں، إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ مَا لَبِسْتَ فَأَفْنَيْتَ جو تو نے کھا لیا، جو پہن لیا اور ختم کر دیا، أَوْ مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ اور جو تو نے صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، یہی تیرا مال ہے۔ باقی جو تو رکھتا ہے یا جس کا تو دعوے دار ہے، جب تو مرے گا تیری قبر میں وہ مال نہیں جائے گا، بلکہ یا تو تیرے ورثاء میں چلا جائے گا یا اگر تیرے ورثاء نہیں تو کہیں اور چلا جائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو اللہ نے اس کو دیا اس کو اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اپنے اہل خانہ پر بھی خرچ کرے اور اللہ کی راہ میں، لوگوں کی ہمدردی میں، غریبوں میں بھی اس کو خرچ کرے تاکہ وہ نیک لوگوں میں ہو جائے، جیسے قرآن نے ذکر کیا وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔